یہ ہے حجیات کا قلعہ جس نے 200 سال کعبے کی حفاظت کی ہے۔ ان 2 صدیوں میں مکہ پر کئی حملے ہوئے، لیکن اس عثمانی قلعے نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا اور حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ قلعہ مکہ میں آٹومن ڈیفنس کی لائف لائن تھا تو غلط نہ ہوگا۔ یہ یہاں حرم کے بالکل اوپر ایک پہاڑ پر بنایا گیا تھا جہاں سے بآسانی پوری وادی کو دیکھا جا سکتا تھا، اور اس طرح یہ قلعہ مکہ کو اندرونی اور بیرونی حملوں دونوں سے ہی محفوظ رکھتا تھا۔ تو جب میں اس اگست عمرے پر گیا تو میری بھی خواہش تھی کہ آخر میں بھی جا کر اس تاریخی عمارت کو دیکھوں۔ میرا خیال تھا کہ یہ اب ایک میوزیم بن گیا ہوگا جہاں حاجی عرب میں عثمانی تاریخ کا جا کر مطالعہ کرتے ہوں گے، لیکن پھر یہ قلعہ تو مجھے حرم کے چاروں طرف کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ 2002 میں اسے سعودی گورنمنٹ نے گرا دیا اور اس کی جگہ بنایا یہ دی گرینڈ مکہ رائل کلاک ٹاور۔ تو آخر سعودی حکومت نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ایک ہیریٹیج سائٹ کو محفوظ نہ رکھا گیا؟ کیا کلاک ٹاور یہاں یا پھر یہاں یا کہیں اور نہیں بن سکتا تھا؟ یہی کیوں؟ یہ وہ سب سوال ہیں جن کا جواب آج ہم ڈھونڈیں گے۔ اور پھر سب سے اہم بات، آخر اس قلعے کی کہانی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے حارث خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وار ٹائم لیڈر ڈیکوڈز۔ This Ottoman fort is Mecca's last line of defense. Its fall would put the Kaaba in danger. It must be protected at all costs. اس اگست جب میں عمرے پر جا رہا تھا تو میں ہوٹل سرچ کر رہا تھا، تبھی میری نظر اس پہ پڑی، حجیات فورٹریس۔ تو میں نے دیکھا یہ کیا ہے، پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ایک آٹومن قلعہ ہے جو مکے میں بیت اللہ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں نے سوچا آخر عمرے کے ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھ لیں گے۔ پھر میں تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ہر طرف دیکھا، لیکن مجھے کہیں کوئی قلعہ نظر نہ آیا۔ پھر دوبارہ میں نے سرچ کیا اور صحیح سے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اسے 2002 میں سعودی گورنمنٹ نے کلاک ٹاور بنانے کے لیے ڈیمولش کر دیا ہے۔ کلاک ٹاور کا پروجیکٹ ویسے تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ایک وقف ہے، یعنی کہ اس کی تمام ارننگز حرمین شریفین پر لگائی جاتی ہے، لیکن کیا اس کو ایک ہیریٹیج سائٹ کو توڑ کر بنانا ضروری تھا یا بات کچھ اور تھی؟ جبکہ ساری دنیا سے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں اور اس کی مذمت ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ٹرکی نے اس پہ خوب احتجاج بھی کیا، لیکن سعودی گورنمنٹ نے اسے اپنے ملک کا نجی معاملہ بول کر کسی کی نہ مانی اور اسے ڈیمولش کر دیا۔ حجیات کا قلعہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے کیونکہ اس نے عرب کے ماضی کے کئی عروج و زوال دیکھے ہیں، سلطنتوں کو بنتے اور ختم ہوتے دیکھا ہے۔ اس کی دیواروں نے خون اور خوف کی کہانیوں کو اپنے بھیتر جذب کیا ہے۔ اس قلعے کو عثمانی سلطنت نے 1780 میں سلطان عبدالحمید پہلوی کے دور میں تعمیر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حجاز ریجن، جس میں مکہ اور مدینہ دونوں شامل ہیں، وہ آٹومن امپائر کے ماتحت تھا۔ حجاز ہمیشہ سے پولیٹیکلی انسٹیبل تھا، خاص کر کے مکہ، کیونکہ اسے عثمانی سلطنت کے ماتحت ایک شریف رول کرتا تھا جس کا تعلق ہاشمی گھرانے سے تھا۔ اب چونکہ مکہ میں بیت اللہ تھا تو ہر قبائلی لیڈر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ مکہ کو رول کرے، اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار تھے۔ یہ صورتحال صرف حجاز میں ہی نہیں بلکہ اس کے باہر نجد میں بھی تھی۔ اس کے علاوہ لوکل ڈکیتوں کا خطرہ اور ریڈ سی سے پورچوگیز کا تھریٹ بھی لاحق تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ حج کے مہینے میں جب یہاں ہزاروں کی تعداد میں حاجی جمع ہوتے تھے تب مکہ حملوں کے لحاظ سے بہت اہم ہدف بن جاتا تھا، اسی لیے آٹومنز یہاں اپنی فوج تعینات کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فوج یہ کام بھی کرتی تھی۔ یعنی حاجیوں کو منظم رکھنا اور حج کے دوران ان کے انتظامات دیکھنا۔ تو اس لیے آٹومنز نے یہاں بلبل ہل پر ایک مضبوط قلعہ بندی کی جو کہ ایک چھوٹے شہر کی مانند تھا۔ واقعی اس پہاڑ کا نام بلبل ہل ہے۔ اس قلعے کو فوجی چھاونی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جس کی موٹی پتھر کی دیواریں تھیں۔ قلعے پر واچ ٹاورز اور توپیں نصب تھیں جو پوری طرح سے حرم کو کور کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ بلبل ہل پر ہونے کی وجہ سے اس قلعے سے 360 ویو نظر آتا تھا، مگر ابھی اس قلعے نے کئی عروج و زوال دیکھنے تھے۔ 18ویں صدی کے آخر میں عرب کے نجدی حصے میں محمد ابن عبد الوہاب ایک مذہبی تحریک چلا رہے تھے جسے وہابی موومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا کور آئیڈیا تھا کہ اسلام میں جتنی بدعتیں ہوئی ہیں انہیں ختم کر کے انہیں ان سے پاک کر دیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے محمد ابن سعود، جو سیاسی اعتبار سے نجد میں سب سے اہم شخصیت تھے، ان کے ساتھ اتحاد بنا لیا، جس میں اتفاق اس بات پر ہوا کہ دین کو وہابی
اور سیاست کو سعودی سنبھالیں گے جو آج بھی قائم ہے۔ اور اس طرح پہلی سعودی وابی اسٹیٹ وجود میں آئی جس کا گڑھ تھا دریا، اور آہستہ آہستہ ان کی افواج عرب میں پھیلنے لگی۔ 19ویں صدی میں داخل ہوتے ہی اب سعودیز تقریباً تمام نجد کو کنٹرول کر رہے تھے، اور اب ان کا فوکس تھا حجاز کی جانب، جس کا کنٹرول حاصل کر کے وہ تمام مسلم امہ کے لیڈر بن سکتے تھے۔ تو انہوں نے طائف پر حملے کی تیاری شروع کی۔ 1803 میں سعودی وہابی فوج نے طائف پر ایک شدید حملہ کیا جس میں انہوں نے طائف میں واقع فوجی چھاونی کا گھیراؤ کر لیا اور سب عثمانی فوجیوں کو قتل کر دیا۔ آٹومن ریکارڈز کے مطابق سعودیز نے ہزاروں معصوم عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا اور انہیں قبروں کو پکا کرنے اور مزاروں کی تعمیرات کرنے پر بت پرست ڈکلیئر کر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس خوفناک صورتحال کی خبر پڑوسی شہر مکہ تک پہنچ گئی تھی، اور وہاں اب اجیاد کا قلعہ ہی آٹومنز کی آخری آس تھا اور شہر کو بچانے کے لیے سب سے مضبوط ڈیفینسو پوزیشن بھی۔ مکہ کا دفاع آٹومن فوج کے ساتھ ساتھ شریف آف مکہ کے سپاہی بھی کر رہے تھے۔ تو جب سعودی وہابی فوج وہاں پہنچی تو آٹومن سولجرز کے ساتھ ساتھ شریف آف مکہ غالب ابن موسعید کے سپاہی بھی ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن وہ انہیں روکنے میں ناکام رہے، اور اس طرح عثمانی فوج نے پیچھے ہٹ کر اجیاد کے قلعے میں پناہ لے لی اور آخرکار سرنڈر کر دیا۔ شریف آف مکہ نے شہر کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے مذاکرات کو ترجیح دی، اور اس طرح سعودی وہابی فوج نے بنا کسی جانی نقصان کے مکہ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اجیاد کے قلعے پہ اپنا جھنڈا لہرا دیا اور آٹومن رول کو ختم کر دیا۔ اگلے 10 سال یعنی 1813 تک ان کی حکومت رہی، جس میں انہوں نے اجیاد کے قلعے کو اپنا گڑھ بنا لیا، جہاں انہوں نے نجدی فوج تعینات کی جو مکے کے کنٹرول اور عثمانی اور ایجپشن افواج کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے ذمہ دار تھی۔ ٹرکش ریکارڈز کے مطابق اس قلعے کا استعمال وہابی آئیڈیالوجی کو سختی سے نافذ کرنے میں بھی کیا گیا، اور قبروں اور مزاروں کو توڑ کر ان کی نشانیاں مٹا دی گئیں۔ اس کیمپین کو پیوریفیکیشن کیمپین یعنی کہ پاک کرنے والی مہم کا نام دیا گیا، مگر اس کنٹرول کی عمر زیادہ لمبی نہ تھی، اور 1811 میں آٹومن سلطان محمود دوئم نے ایجپٹ کے رولر محمد علی پاشا کو یہ حکم دیا کہ وہ فوج لے جا کر وہابی موومنٹ کو کچل دیں، اور پھر حکم کی تکمیل کرتے ہوئے پاشا نے اپنے بیٹے توسون پاشا کو ایک ماڈرن آرمی کے ساتھ جو ٹرینڈ اور ڈسپلنڈ تھی اور اس دور کی جدید توپیں رکھتی تھی اسے حجاز روانہ کیا۔ 1813 تک اس فوج نے طائف کو سعودی وہابی فورسز سے واپس لے لیا اور پھر مکہ کی طرف مارچ کیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو سعودی وہابی فورسز بھی پیچھے ہٹ گئیں اور آئرونیکلی اسی اجیاد فورٹ میں پناہ لے کر چھپ گئیں جہاں 10 سال پہلے آٹومنز نے ان سے پناہ لی تھی۔ توسون کے فوجیوں نے اجیاد پر اپنی جدید توپوں سے ایسی بمباری کی کہ اسے ہلا کر رکھ دیا۔ کئی دنوں تک اس کی توپیں خاموش نہ ہوئیں اور آخرکار سعودی وہابی فوجیوں نے ہار مان کر سرنڈر کر دیا اور آٹومن جھنڈا دوبارہ اجیاد کے قلعے پر لہرا دیا گیا۔ قلعے کی دوبارہ تعمیر کی گئی جہاں آٹومن فوج اگلے 100 سالوں تک رہی، مگر ایک صدی بعد تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا جب مشہور زمانہ عرب ریوولٹ ہوا اور 1916 میں شریف آف مکہ حسین ابن علی کی فوج نے آٹومنز کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، اور برٹش کی فنڈنگ، ویپنز اور انٹیلیجنس کے ساتھ انہوں نے آٹومنز کے خلاف لڑنا شروع کیا۔ تو اجیاد کا یہی قلعہ آٹومنز کی لاسٹ لائن آف ڈیفنس بنا، جسے اگر وہ نہ بچا سکے تو ان کی 600 سال پرانی سلطنت کا خاتمہ اب یقینی تھا، اور 1916 میں یہی ہوا۔ عثمانی فوج جو کہ تعداد میں کم تھی اسے ایک بہت بڑی تعداد کی شریف آف مکہ کی فوج نے گھیر لیا اور انہیں مجبوراً سرنڈر کرنا پڑا، اور اس قلعے کا کیپچر ہونا آٹومن امپائر کے 6 صدیوں کے گولڈن رول کو دنیا سے ختم کر دیتا ہے۔ 1917 تک آخری آٹومن سپاہی بھی اس مبارک زمین حجاز اور شہر مکہ سے استنبول کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جس عمارت کی بنیاد غلط ڈلے وہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتی، اور 1925 میں یہی ہوا جب شریف آف مکہ کا یہ رول زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔ عبدالعزیز ابن سعود کی نجد سے بڑھتی ہوئی طاقت نے انہیں شریف آف مکہ سے حجاز بھی دلا دیا، اور اس طرح تھرڈ سعودی وہابی اسٹیٹ وجود میں آئی جسے آگے جا کر کنگڈم آف سعودی عربیہ کا نام ملا، اور پورا عرب اب کنگڈم آف سعودی عربیہ کہلانے لگا، اور ایسے قلعہ اجیاد سعودی رول کے انڈر آ گیا جسے انہوں نے خالی اور بے استعمال چھوڑ دیا، اور کئی دہائیوں تک یہ قلعہ بے بسی کی تصویر بنا بیت اللہ کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ 2002 میں اسے زمیں بوس کر دیا گیا، اور یوں اس عظیم عمارت کی کہانی ختم ہو کر تاریخ کے صفحوں میں کہیں کھو گئی۔ اجیاد کے قلعے کی کہانی ہمیں تاریخ میں جھانکنے کا وہ دریچہ فراہم کرتی ہے جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آخر کیوں سعودی گورنمنٹ اس اور اس جیسی دوسری ہیریٹیج سائٹس کو گراتی آئی ہے۔ اس قلعے کے علاوہ عرب میں واقع تقریباً 90% آٹومن سٹرکچرز کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے، بس جو باقی بچے ہیں ان میں سے ایک مسجد نبوی کا یہ گنبد خضرا، اس کی قدیم مسجد اور یہ مینار ہیں۔ مسجد الحرام میں واقع یہ آٹومن مینار بھی گرا دیا گیا جو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، جبکہ اندر کے اسٹرکچر کو آج بھی قائم رکھا گیا ہے۔ یہ سب سیلف
एविडेंट है कि यहाँ बात जगह की नहीं बल्कि उस तारीख की है जिसे सऊदी गवर्नमेंट मिटाना चाहती है। उन्हें डर है कि कहीं माजी की गुलामी का किस्सा उनकी हालिया शान व शौकत पर कोई हर्फ न ले आए और उनके हरीफ उनसे मुस्लिम उम्मा की बादशाहत का ताज न छीन लें। यही वजह है कि सऊदी अरेबिया की ऑयल मनी की मजबूत इकॉनमी क्या ऐसे सॉल्यूशंस पैदा नहीं कर सकती जिससे हेरिटेज साइट्स को महफूज रखकर नई कंस्ट्रक्शन की जा सके? तो जवाब है कि बिल्कुल कर सकती है, लेकिन मामला इंटेंट का है कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। हेरिटेज साइट्स का महफूज रहना हमें तारीख के उन असबाक की याद दहानी कराता है जिनका सीखना इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आज जब आप पाकिस्तान या इंडिया में वाक़ किसी ब्रिटिश स्ट्रक्चर का विजिट करते हैं तो आपके जहन में कॉलोनियलिज्म की नफरत और अपने साथ हुए जुल्म की एक याद ताज़ा होती है जो हमें ये बावर कराती है कि आपको बेहतर पॉलिसीज़ के साथ दुनिया में अपने मुल्क को मजबूत रखना है ताकि दोबारा ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े, या फिर जो आज़ादी आज हमें हासिल है वो कितनी बड़ी नेमत है जो कि हमसे पहले लोगों को हासिल ना थी। ये असबाक इंसान की याद दहानी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक ऐसी हेरिटेज साइट है जिसे उन्होंने अब तक प्रिजर्व करके रखा है और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे बताइए कॉमेंट्स में कि क्या हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करना चाहिए या उन्हें गिरा देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।